بنگال کی سرزمین پر پڑھنے کا میرا پہلا اتفاق ہے۔ اس کلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا ہے۔ اس سے قبل کی بآواز بلند آپ اپنے بنگالی انداز میں درود پاک پڑھیں، بآواز بلند پیش فرمائیں۔ اللہم، بآواز بلند پڑھیں آپ، اور آواز کو بلند کر کے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں بہار و بنگال کے جلسوں میں کہ بنگال کے ان عاشقوں کا یہ درود پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اور بہار کی سرزمین پہ بھی غالباً اسی انداز میں پڑھتے ہیں، یہ جو پڑھنے کا انداز آپ کا ہے، یہی آپ کی نجات کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ انداز ہی۔ اور اس انداز کو ہمیشہ آپ قائم و دائم رکھیں، اور بہت عشق، بڑی محبت کے ساتھ اس کلام کو سماعت فرمائیں۔ کلام سنیے گا، میری آواز کو نہیں، آواز ادھر ادھر جدھر نکلے نکلنے دیجیے، کیونکہ دیسی آواز ہے۔ کلام کی طرف آپ کی توجہ ہو، دعاؤں کا طالب ہوں۔ درود آج پڑھو مومنو، قرینے سے درود آج پڑھو مومنو، قرینے سے درود آج پڑھو مومنو، قرینے سے حضور آئیں گے، دیکھو یہاں مدینے سے، حضور آئیں گے، دیکھو یہاں مدینے سے، درود آج پڑھو مومنو، قرینے سے۔ ایک مرتبہ دل بند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا یقین ہے ساحل انہی کا حصہ ہے، پھر دیکھیں گے۔ میرا یقین ہے ساحل انہی کا حصہ ہے، کہ جن کا ربط ہے سرکار کے سفینے سے، کہ جن کا ربط ہے سرکار کے سفینے سے، درود آج پڑھو مومنو، قرینے سے۔ اور اس شعر پر عاشقوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ میرا اپنا مقدر غلام کے دل میں، یہ میرا اپنا مقدر غلام کے
رسول پاک کی آمد ہوئی مدینے سے، رسول پاک کی آمد ہوئی مدینے سے۔ اور توجہ چاہتا ہوں علماء کرام کی، دایار غیر سے نسبت یہ غیر ممکن ہے، دایار غیر سے نسبت یہ غیر ممکن ہے، نبی کا عشق لگا ہے ہمارے سینے سے، نبی کا عشق لگا ہے ہمارے سینے سے۔ درود آج پڑھو مومنوں قرینے سے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں، درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے، دل ربا کے ہاتھ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم، سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آواز بلند نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم، سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں اپنا ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ یہ تھا اس آیت طیبہ کے آسان سا ترجمہ پاک جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا تھا۔ ترجمے کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال سر اٹھا سکتا ہے کہ نبی کی بعثت صرف ایمان والوں کے لیے، نبی کو مبعوث کیا گیا صرف ایمان والوں کے لیے، نبی کو بھیجا گیا صرف ایمان والوں کے لیے۔ یہ بات اور بھی آسان ہو جاتی جب میں دوسرے ارشادات آپ کے سامنے رکھتا۔ جو رسول یہ فرمائے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں، اے لوگوں، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول ہوں، وہ صرف مومنین کے لیے مبعوث ہوا، وہ صرف ایمان والوں کے لیے مبعوث ہوا۔ جو رسول یہ فرمائے ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول ہوں، وہ صرف مومنین کے لیے مبعوث ہوا۔ پہلی آیت سے تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے
کہ یہ رسول جو مبعوث ہوا صرف مومنین کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے. اور اس سے جو مطلب نکلا وہ یہی کہ رسول مبعوث ہوا صرف کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. تو اس کا دوسرا رخ کیا ہوا اس آیت کا کہ یہ رسول جو ہے صرف کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. مومنین کے علاوہ یہ دوسروں کا رسول نہیں ہے، یہ تو صرف مومنین کا ہے، مومنوں کا رسول ہے. خدا کے سارے بندے تو مومن ہیں نہیں، سب کے سب ایمان والے ہیں. جتنے بندے ہیں سب ایمان والے ہیں. انہی سارے بندوں میں بعض ہی بندے ہیں جو ایمان والے ہیں. انہی بندوں میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، اہل ہنود بھی ہیں. اسی کی مثل بہت سے لوگ ہیں. کیا یہ سب کے سب مومن ہیں؟ نہیں، یہ تو مومن ہے نہیں. اور حکم کیا ہوا کہ رسول کو بھیجا صرف مومنین کے لیے. مطلب کیا یہ غیر مومنین کا رسول نہیں؟ تو یہ جو مومنوں کے علاوہ جو جماعت ہے وہ تو اس بات کا اعلان کر سکتی تھی، اس بات پر تو اعتراض کر سکتی تھی کہ یہ رسول جو ہے صرف مومنین کا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یہ تو صرف مومنین کے لیے مبعوث ہوا ہے. ابھی یہ ساری قومیں اکٹھا ہوتی، آپس میں صلاح مشورہ کرتی، اس بات کا اعلان کرتی بحکم ربی. حضرت جبرائیل امین محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوتے ہی فرمایا محبوب آپ اس بات کا اعلان فرما دیں جو لوگ اس بات کو سوچنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے صرف مومنین کے لیے مبعوث ہوا ہے، ایمان والوں کے لیے مبعوث ہوا ہے. اے محبوب آپ اعلان فرما دیں یا ایھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے انسانوں سنو، اے اس طریقے کی ذہنیت رکھنے والوں سنو، میں صرف مومنین کا رسول نہیں ہوں، میں تو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ. پیر محدث اعظم زندہ باد. پیر محدث اعظم زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو سارے انسانوں کا رسول ہوں. اور جب سارے انسانوں کی بات آئی تو مومن کافر مشرک سب شامل ہو گئے، یہ سب کا رسول ہے. لیکن پھر اس آیت کی طرف میں پلٹوں اور بہت مختصر سے انداز میں بیان کر کے آگے بڑھوں، اس لیے کہ زیادہ اس وقت میں گہرائی میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا. وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت میں ڈیپ میں جاؤں. اتنی ہی بات کہوں گا کہ جتنی اس وقت آپ سمجھ سکیں. پھر اسی آیت کی طرف چلے. یہ رسول مبعوث ہوا صرف ایمان والوں کے لیے، تو یہاں ایمان والوں کی تخصیص کیوں؟ میں اپنی اس بات کو مکمل فیصلہ نہیں بنا رہا ہوں، کیونکہ قرآن عظیم کی کسی بھی آیت طیبہ کو محدود کرنے کا حق کسی بندے کو نہیں ہے. یہ ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم قرآن عظیم کی کسی آیت کو محدود کر سکیں. اس میں کتنی وسعت ہے وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے. انسان کی جتنی عقل ہے، جہاں تک اس کی وسعت ہے، وسعت علمی ہے، وہاں تک وہ سمجھتا ہے. میں نے جہاں تک مطالعہ کیا اور اپنے مطالعے کی حد تک جہاں تک پہنچا اس کے متعلق بتاؤں میں. یہاں جو یہ حکم ہوا کہ یہ رسول مبعوث ہوا صرف ایمان والوں کے لیے،
یا ایمان والوں کی تخصیص کیوں؟ وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ بتاؤں کہ جو یہاں پر تخصیص کی گئی وجہ یہ ہے کہ یہ تو رسول سارے انسانوں کا رسول ہے. اگر سارے انسان چاہیں تو اس کی رسالت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن نبی کی نبوت سے، نبی کی رسالت سے اگر حقیقی فائدہ کوئی پاتا ہے، صحیح فائدہ کوئی پاتا ہے تو صرف مومنین پاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہاں پر انسانوں، صرف انسانی تو مخلوق خدا کی ہے نہیں، انسان کے علاوہ بہت سی مخلوق ہیں. یہ مائک، یہ رومال، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پنڈال، جتنی اس کے علاوہ جتنی چیز سب مخلوق خدا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور حکم کیا ہوا یہ تو صرف انسانوں کا رسول ہے. تو انسانوں کے علاوہ بھی دوسری مخلوق ہے، وہ بھی کہہ سکتی تھی یہ تو صرف انسانوں کے لیے آیا ہے، یہ ہماری تمہاری لیے نہیں ہے. انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں یہ سب آپس میں متحد ہوتی، یہ بھی چیمی گوئیاں کرتی کہ یہ میرا رسول نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اعتراض کرتی اور اپنے اس اعتراض کو یہ دوسرے کو بتاتی، سمجھاتی کہ بحکم رب حضرت جبرائیل امی محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا محبوب آپ اعلان فرما دیجئے ارسلت الی الخلق الکافہ، اس طریقے کی مخلوق کو سنو، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کو سنو. اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ تصور ہے، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ رسول صرف انسانوں کا رسول ہے، ہمارا رسول نہیں ہے، ہمارا نبی نہیں ہے، یہ تو صرف مومنین کا ہے، یہ تو صرف انسانوں کا ہے، تو ایسی مخلوقوں، ایسا اعتراض کرنے والی مخلوقوں، ایسا سوچنے والی مخلوقوں سنو، میں صرف انسانوں کا رسول نہیں ہوں، ارسلت الی الخلق الکافہ، میں تو ساری مخلوق کا رسول ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام پور کی سرزمین پر ہے کوئی اس دنیا میں، ہے کوئی ایسی چیز جو اس کی رحمتوں کے سائے میں نہ ہو؟ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی رحمتوں کے سائے میں ہے کوئی جو اس کی رحمتوں کا انکار کرے؟ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء یعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس وفی روایت الا کفرۃ الجن والانس. دنیا کی ساری مخلوق مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتی ہے سوائے بدماش جنوں کے، بدماش انسانوں کے، بدماش کافروں کے، یہی مجھے اللہ کا رسول نہیں تسلیم کرتے. تو اب جو محبوب خدا کو اپنا رسول تسلیم نہ کریں، محبوب خدا نے طریقہ بتا دیا کہ وہ کیا ہوگا، یا تو بدماش جنات ہے یا بدماش کافر ہے. یہی کیا ہے، مجھے اللہ کا رسول نہیں سمجھتا. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں سب مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتی ہیں سوائے ان بدماش کافروں کے، بدماش جنوں کے، بدماش انسانوں کے. حدیث کی کتابوں میں اوراق کو جب پلٹو گے تو کیا اس واقعے کو فراموش کر جاؤ گے؟ واقعہ نگاری مقصود نہیں، سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. بڑا ہی مشہور واقعہ آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بکرے کا گوشت نوش فرما رہے تھے. سرکار کے سامنے گوشت رکھا ہوا ہے، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا، ہاتھ میں لیا اور اپنے منہ کے قریب ہی جیسے لے گئے، فوری وہ بوٹی جو تھی بول پڑی، اس کے اندر جان پیدا ہوئی.
وہ بول پڑی اور کہتی کیا ہے وہ بوٹی؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ مجھے مت کھائیں اس لیے کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک یہودی عورت نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا تھا تاکہ محبوب خدا جب اس گوشت کو کھائیں تو یہ زہر انہیں نقصان پہنچائے۔ ملا تو دیا، لیکن جیسے ہی محبوب خدا نے لیا ہاتھ میں، منہ کے قریب ہی لے جانا چاہتے تھے، بوٹی بول پڑی آپ مجھے مت کھائیں اس لیے کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ دوستو، عالم خیال میں اس بوٹی سے پوچھو کہ اے بوٹی، نہ تیرے پاس جان، نہ تیرے پاس دماغ، نہ تیرے پاس آنکھ، نہ تیرے پاس کان، نہ تیرے پاس ناک، نہ تیرے پاس منہ، نہ تیرے پاس بولنے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی صلاحیت، نہ سننے کی قوت، نہ سوچنے کی قوت، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تو اے بوٹی تو بولی کیسے؟ جب تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو بولی کیسے؟ دوستو، تو وہ بوٹی جواب دیتی نظر آئے گی، یقیناً تو صحیح کہہ رہا ہے، میرے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں، دیکھنے کی قوت نہیں، سوچنے کی قوت نہیں، سننے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ ارے نادار، تو اسے مت دے کہ میرے پاس یہ چیز ہے کہ نہیں، بلکہ تو یہ دے اس وقت میں کس کے ہاتھوں میں ہوں۔ ارے یہ صرف مجھے زندگی نہیں دے رہا ہے، یہ تو سارے عالم کو زندگی دے رہا ہے۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما من شیء یعلم انی رسول اللہ الا مرضت الجن والانس۔ دنیا کی ہر شے مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتی ہے، سوائے ان بدماش جنوں کے، بدماش انسانوں کے۔ بے جانوں کی بات تھی تو ایک بے جان کی اور بھی بات یاد آئی مجھے۔ ایک تو آپ نے مولانا امجد علی صاحب سے سن ہی لیا تھا کہ کنکڑی نے کس طریقے سے کلمہ پڑھا، اسی ابو جہل کے ایک واقعہ اور یاد آ گیا مجھے۔ ابو جہل نے اپنا ایک معبود بنایا، وہ بھی کس چیز کا؟ پیتل اور تانبے کا بنایا، بہت خوبصورت معبود۔ اپنے ہاتھ سے اپنا معبود بنا رہا ہے، اپنے رب کو وہ اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے، بندہ اپنے معبود کو بنا رہا ہے۔ اب اس کی مرضی، چاہے جیسا بنائے، بنا رہا ہے۔ اب بناتے وقت اس نے تانبے کو کس طریقے سے گلایا ہوگا، سانچے میں اس کو کس طریقے سے ڈال کے دبایا ہوگا، یہ بندہ جانے، معبود جانے۔ اس سے اب سے کیا مطلب ہے؟ بنانا شروع کیا، جس طریقے سے اسے بنانا تھا، جتنا حسین اپنے معبود کو تھا بنایا، بنا کر کے اسے ایک زمانے تک رکھے رہا اپنے پاس، اور اسی کی خوب عبادت و پرستش کرتا رہا۔ وہ جتنا اس کی پوجا کرنی تھی، جتنی عبادت کرنی تھی، وہ کرتا ہی رہا۔ ایک دن اپنے معبود کے سامنے بیٹھا اور بیٹھ کر کے کہنے لگا، اے میرے معبود، آج تک میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، آج تک کچھ بھی نہیں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیری کتنی عبادت کی ہے۔ حالانکہ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ میری بات سن نہیں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہا، تو جانتا ہے کہ میں نے تیری کتنی پرستش کی ہے، کتنی عبادت کی۔ اے معبود، آج تم میری ایک بات مان لے۔ وہ بات کیا اس نے رکھی اپنے معبود کے سامنے؟ کہ میرے معبود، تم محمد عربی کی توہین کر دے، تو محمد عربی کی توہین کر دے۔ اپنے معبود کو خوب سمجھایا، جتنا سمجھانا تھا سمجھا لیا۔ دیکھو دوستو، ابو جہل کو عبادت کے بدلے جنت نہیں چاہیے، جنت کی بہاریں نہیں چاہیے، جنت کا محل نہیں چاہیے، جنت کے باغات اسے نہیں چاہیے،
بلکہ عبادت کے بدلے اسے کیا چاہیے؟ محمد عربی کی توہین چاہیے. سمجھا رہا ہے معبود کو. انا بہت بری چیز ہوتی ہے. اپنے معبود کو سمجھایا اور اس کے بعد اپنے معبود کو اٹھایا, اپنے کندھے پر رکھا, لے کے چلا. اگر نہیں اٹھاتا, نہیں کندھے پر رکھتا تو معبود جاتا کیسے؟ لے کے چلا. پہنچا سرکار کی بارگاہ میں, محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے کیا کیا؟ اپنے معبود کو رکھ دیا. رکھنا تھا کہ اس بت کے اندر جان پیدا ہو گئی. جان پیدا ہوئی تو ابو جہل بہت خوش ہوا کہ بڑا وفادار معبود میرا, بڑا لائق معبود ہے. یہ تو پہنچتے ہی اس نے اپنی حرکت دکھانا شروع کر دیا. خوش. دوستو, اس میں ابو جہل کا کوئی کمال نہیں تھا, یہ بھی میرے نبی کا معجزہ تھا. یہ بھی میرے آقا کا معجزہ تھا کہ جیسے اس نے اس بت کو سامنے رکھا, محبوب خدا کی نگاہ اس سے ٹکرائی, اس میں روح پیدا ہو گئی. اور جیسے ہی جان پیدا ہوئی فوری وہ بت بول پڑا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ کلمہ طیبہ کی صدا بلند کرنے لگا, اپنی غلامی کو پیش کرنے لگا, محبوب خدا کی بارگاہ میں اترانے لگا, محبوب خدا کا نام لینے لگا. دوستو, اپنا عشق, اپنی محبت کا محبوب خدا کی بارگاہ میں اظہار کرنے لگا. دوستو, اس منظر کو دیکھ کر کے ابو جہل غصے میں آ گیا. غصے میں آ گیا. ارے غصے میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب معبود نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو بندہ کیوں نہ پڑھ لیتا؟ اس کو بھی چاہیے تھا جب معبود ہی پڑھ رہا ہے تو بندہ بھی پڑھ لے. لیکن انا بڑی بری چیز ہوتی ہے. وہ اکڑا رہا, غصے میں آ گیا کہ پوجا میں کروں, پرستش میں کروں, عبادت اس کی میں کروں, اس کو روزانہ صاف ستھرا میں کروں, سب کچھ کروں میں, اور کلمہ پڑھے کسی اور کا. غصے میں آ گیا. بندہ غصے میں ہے, معبود خطرے میں ہے. آگے بڑھا, اس نے اپنے معبود کی ٹانگ کو پکڑا اور اٹھا کر کے وہیں پٹک دیا. معبود کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن دوستو, وہ بت بھی ہمیں ایک سبق دے گیا, وہ بھی ہمیں ایک پیغام دے گیا کہ اے لوگو, اے غلامان مصطفیٰ, اے امت مصطفیٰ, اگر تمہاری کوئی عبادت کرتا, اے لوگو اگر کوئی تمہاری پرستش کرتا, اے لوگو اگر کوئی تمہاری عبادت اور ریاضت کرتا, تو بتاؤ تم کیا ہوتے؟ تم اپنے وقت کے شداد ہوتے, اپنے وقت کے نمرود ہوتے, اپنے وقت کے حامان ہوتے, اپنے وقت کے فرعون ہوتے. لیکن مجھے دیکھو, ساری زندگی اس نے میری عبادت کی, لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنا. میں نے وہی کہا جو محمد عربی نے کہا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ما من شیء یعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس. دنیا کے ہر شے مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتی ہے سوائے ان بدماش جنوں کے, بدماش انسانوں کے. یہی نہیں مانتے. یہ تو بے جانوں کی بات تھی. آؤ جانداروں کی طرف چلیں. اکثر علماء بیان فرماتے رہتے ہیں, ایک مرتبہ ایک جنگل میں چرواہا سمجھتے ہیں جو بکریاں وغیرہ چراتے ہیں, جانور جو چراتے ہیں جنگلوں میں, ایک چرواہا اپنی بکریوں کو جنگل میں چرا رہا تھا. جنگل کے اندر سے ایک بھیڑیا نکلا, ایک بکری کنارے چر رہی تھی. اس بکری کو اس نے پکڑ لیا اور لے کے بھاگا. جب لے کے بھاگا بھیڑیا, چرواہے نے دیکھا, اس نے بھی دوڑایا. المختصر یہ کہ اس نے اپنے جانور کو اس کے منہ سے بچا لیا اور لا کر کے بکریوں کے درمیان چھوڑ دی. تھوڑی دیر کے بعد چرواہا کیا دیکھتا ہے, وہی بھیڑیا ایک اونچے ٹیلے کے اوپر بیٹھا, اونچی جگہ پہ بیٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گویائی عطا فرما دیا.
وہ بھیڑیا چرواہے کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے چرواہے، شکار تو میں نے کیا تھا، تو کون ہوتا ہے چھڑانے والا؟ تو نے چھڑا کیوں لیا میرے شکار کو مجھ سے؟ اتنا کہنا تھا کہ چرواہے کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ درندہ ہو کر، جانور ہو کر، بھیڑیا ہو کر انسانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہا ہے۔ بہت تعجب ہوا اس کو، دل ہی دل میں یہ چیز سوچ ہی رہا تھا کہ بھیڑیا پھر بول پڑا کہ چرواہے سوچ کیا رہا ہے؟ تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ میں بھیڑیا ہو کر تجھ سے کلام کر رہا ہوں، انسانوں کی طرح میں تجھ سے مخاطب ہوں، اس بات پر تجھے تعجب ہو رہا ہے؟ ارے مجھے تو تجھے دیکھ کر اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی وادیوں کے بیچ میں ایک نبی ہے جو ماضی و مستقبل کی خبریں دے رہا ہے، مگر تو اس پر ایمان نہیں لا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ، شہزادہ صوفی ملت زندہ باد، نبی محدث اعظم زندہ باد۔ ایسے ہی ایک بھیڑیا اور بھی تھا جو اپنے شکار کو دوڑائے ہوئے تھا، شکار آگے آگے، بھیڑیا پیچھے پیچھے، دوڑتے دوڑتے شکار حدود حرم میں داخل ہو گیا۔ جو حجاج کرام مدینہ طیبہ مکہ معظمہ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ حرم کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حدود حرم میں داخل ہو گیا، جیسے ہی حرم میں داخل ہوا وہ جانور بھیڑیا رک گیا، بھیڑیا حرم کے اندر نہیں گیا، اس کے پیچھے پیچھے نہیں گیا۔ اس منظر کو حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے، یہ اور ابو جہل دونوں دیکھ رہے تھے اس منظر کو۔ ابو جہل نے کہا ابو سفیان تم نے دیکھا؟ کہا کیا؟ کہا یہ بھیڑیا کتنا سمجھدار ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا ہوشیار ہے کہ اس نے حرم کی حرمت کا کتنا لحاظ رکھا، حرم کی پاکی کا کتنا لحاظ رکھا کہ اپنے شکار کے پیچھے پیچھے حرم کے اندر نہیں گیا۔ کتنا سمجھدار بھیڑیا ہے۔ جیسے ہی ابو جہل نے کہا تو اس وقت بھی وہ بھیڑیا بول پڑا وہیں پر کہ تم دونوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے جس شکار کو دوڑا رکھا تھا جب وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا تو میں اس کے پیچھے پیچھے حرم کے اندر نہیں گیا، میں نے حرم کی حرمت کا لحاظ رکھا، حرم کی پاکی کا لحاظ رکھا، میں نے اس کا ادب و احترام کیا، اس لیے میں اندر نہیں گیا، اور تم دونوں کو اس بات پر تعجب ہونے لگا۔ ارے سنو، تم دونوں کو دیکھ کر مجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی وادیوں کے بیچ میں ایک نبی ہے جو ماضی و مستقبل کی خبریں دے رہا ہے، مگر تم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دوستو، چرواہے کے دل میں جذبہ پیدا ہوا بھیڑیے کی اس بات سے کہ ہم بھی محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جائیں، لیکن ڈر اس بات کا اسے کھائے جا رہا تھا جب موجودگی میں بھیڑیا بکری کو لے کے بھاگ گیا تو اگر ہم اس جنگل میں چھوڑ کے گئے اپنی بکریوں کو اس رسول اعظم سے ملنے کے لیے، واپس آئیں گے تو ایک بھی بکری نہیں ملے گی، سب یہ کھا جائے گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا، وہ سمجھدار بھیڑیا پھر بول پڑا، اے چرواہے، اگر تو تمنا رکھتا ہے، دل میں جذبہ رکھتا ہے اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کا تو تو جا ان سے ملنے کے لیے، گھبرا مت، تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا، تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا۔ دوستو، اس کے دل میں اس آواز کو سن کر اور جذبہ پیدا ہوا۔ المختصر یہ کہ وہ بکریوں کو چھوڑ کر ویسے ہی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار سے اپنے سارے حالات بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ سرکار کی غلامی میں آنے کے بعد پھر سرکار سے اجازت لے کے جنگل کی طرف اپنی بکریوں کی طرف آیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ بھیڑیا جو ہے
बकरियों की क्या कर रहा है? रखवाली कर रहा है। दोस्तों बताओ, क्या भेड़िए का काम रखवाली करना है? भेड़िए का काम रखवाली करना है? हमने तो अपने बुजुर्गों से जो सुना है, देखा नहीं सुना, कि भेड़िया जंगली दरिंदों में इतना खतरनाक दरिंदा है कि हर दरिंदे अपने शिकार को पहले जान से मार डालते हैं, फिर उसके खून को पीते हैं, फिर उसके गोश्त को खाते हैं। लेकिन भेड़िया तो इतना सख्त दरिंदा है कि अपने शिकार को जिंदा ही नोच नोच कर खाता है, और जब मर जाता है छोड़ के भाग जाता है। इतना खतरनाक दरिंदा। तो क्या भेड़िए का काम रखवाली करना है? दोस्तों, जब तक कि चरवाहे की नजर अपने मालो मता की जानिब थी, जब तक कि चरवाहे की नजर अपनी दौलत की जानिब थी, जब तक कि चरवाहे की नजर अपनी प्रॉपर्टीज की जानिब थी, जब तक कि चरवाहे की नजर अपनी बकरियों की जानिब थी, भेड़िया आया शिकार कर ले गया। लेकिन जब इसी चरवाहे की नजर मोहम्मद अरबी की तरफ हो गई तो वही भेड़िया रखवाला बन गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आए लोगों, जब तक कि तुम्हारी निगाह अपने मालो मता की जानिब होगी, जब तक कि तुम्हारी निगाह अपनी दौलत की जानिब होगी, जब तक कि तुम्हारी निगाह अपने सरमाए की जानिब होगी, जब तक कि तुम्हारी निगाह अपनी प्रॉपर्टीज की जानिब होगी, जब तक कि तुम्हारी निगाह अपने डॉलर और पाउंड की जानिब होगी, सुनो, ये दुनियावी दरिंदे तुम्हें तबाह करते रहेंगे, तुम्हें परेशान करते रहेंगे, तुम्हें हिलाक करते रहेंगे। और जब तुम्हारी तवज्जो, जब तुम्हारी निगाह काली कमली वाले आका की जानिब हो जाएगी, मोहम्मद अरबी की जानिब हो जाएगी, यही दुनियावी दरिंदे तुम्हारे रखवाले बन जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मा मिन शैइन यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्न वल इंस। दुनिया की हर शय मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम करती है, सिवाय इन बदमाश जिन्नों के, बदमाश इंसानों के। यही नहीं मानते। दोस्तों, इन सारी चीजों से हमें यह पैगाम मिला कि अगर इंसान कामयाबी चाहता है तो उसे इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मुतवज्जे होने की जरूरत नहीं। उसके लिए सबसे अजीम सरमाया वो है मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा सरमाया क्या है? मोहब्बत रसूल। और इस मोहब्बत में जो कामयाब हो गया वो पूरी उम्मत का ताजदार हो गया। ये बेजान चीजें जब मेरे आका से मोहब्बत करने लगी तो मोमिनीन की जुबान पर आ गई। बड़े अदब एहतराम के साथ हर मोमिन इनका नाम लेने लगा। और दोस्तों, ये तो बेजान चीजों का मामला था, लेकिन आओ चले उन सहाबाई किराम की बारगाह में, चले फारूक आजम की बारगाह में, चले सिद्दीक अकबर की बारगाह में, हज़रत उस्मान गनी की बारगाह में, अली मुर्तज़ा की बारगाह में, सुहैब रूमी की बारगाह में, इन सहाबाई किराम औलियाई किराम की बारगाह में। आखिर ये इतने जबरदस्त मुकाम पर पहुंचे कैसे? इन्हें बुलंदी मिली कैसे? इन्हें सरदारी नसीब कैसे हुई? दोस्तों, अगर इनकी पूरी हिस्ट्री को, अगर पूरी इनकी समान उम्री को पढ़ोगे और गौर से मुतालिया करोगे, सिद्दीक अकबर को देखोगे, फारूक आजम को देखोगे, उस्मान गनी को देखोगे, अली मुर्तज़ा को देखोगे, ये सहाबाई किराम की जमात को देखोगे, तो तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात मालूम पड़ेगी कि इन्हें सरदारी मिली कैसे। मिलने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि ये सब के सब गुलाम मुस्तफा थे। ये सब के सब गुलाम मुस्तफा थे और अपनी गुलामी पर नाज किया करते थे। आका की बारगाह में कभी ये अपने आप को आका तस्वुर करके नहीं जाते थे, अपने आप को सरदार तस्वुर करके नहीं जाते थे, अपने आप को दौलतमंद तस्वुर करके नहीं जाते थे, बल्कि आका की बारगाह में जब भी इनका जाना होता था, जब भी गुजर होना होता था इनका, तो इनके दिल में बस यही एक तमन्ना रहती थी, ए महबूब खुदा, जिस तरीके से आपने अपने दर का
ہمیں غلام بنایا ہے، ایسے ہی ہم ساری زندگی آپ کے در کے غلام بنے رہے. ہماری غلامی میں